بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى ونورا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والعمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے کا قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے، اس میں ایک نعمت کان ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا سنا تھا. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم جو بات سن رہے ہیں، بولو کون سی بات سن رہے ہیں؟ دین کی بات سن رہے ہیں. اور ہم نے بہت سی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ ہوتے ہیں، لیکن ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بھی گواہ بنیں گے، نیک عمل کے بھی گواہ بنیں گے. جیسے پہلی بات کہ قیامت کے دن اعضا گواہی دیں گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن منہ تو بند، یہاں تو تالا لگ جائے گا، اب اعضا گواہی دیں گے. جب اعضا گواہی دیں گے تو یہ کان بھی تو گواہی دیں گے کہ اس تاریخ کو، 14 تاریخ کو مغرب سے عشاء، اے اللہ تیری بات سنی تھی. گناہ کریں گے تو وہ بھی ہوگا، لیکن ابھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے تو خوش ہو کہ یہ 1 گھنٹے کے بارے میں تو کان گواہی دے گا کہ ہم نے تیری بات سنی تھی. دوسرا گواہ: اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کریں گے وہ موجود پائیں گے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں موجود پائے گا قیامت کے لیے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس گھنٹے کے بارے میں تو ہم خوش ہو جائیں کہ وہاں موجود ملے گا کہ نیک عمل پر لگا ہے. تیسرا گواہ: یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمینیں خبریں دے گی. اسی لیے علماء نے مستحب لکھا ہے کہ نماز کے بعد جگہ بدلنا واجب نہیں ہے. ایک بات سن لے اس کو، پیچھے مصلی رکعتیں گئی ہے، ان کو چیر کر جگہ بدلتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے. یہ جگہ بدلنا اس کے لیے ہے کہ اس جگہ، یہ جگہ فرض کی گواہی دے گی تو یہ جگہ سنت کی گواہی دے گی. تو گواہ بڑھیں اس کے لیے جگہ بدلنا ہے، لیکن پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں، وہیں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈبل ثواب مل جائے گا. تو اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نورانی مسجد بھی گواہی دے گی کہ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ میری بات سنی تھی. بولو یہ زمین گواہی دے گی کہ نہیں؟ تو یہ تیسرا ہمارا گواہ بن رہا ہے. گناہ کے بارے میں بھی ہوگا. اور چوتھا جو ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہیں تو فرشتے بھی لکھیں گے کہ 1 گھنٹہ. اس لیے یہ سننا بہت بڑا عمل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم سنتے وقت نیت کریں، جس طرح اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اس طرح ہم دین کی بات سنیں گے عمل کے لیے. اس لیے کہ سننا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. اور اللہ نے قیامت کے دن غیر ایمان والوں کے بارے میں ہی آیت، لیکن ان کے بارے میں نقل کیا کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کیا؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے، مان لیتے، سمجھ لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہو جاتے. پتہ چلا سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سننا بہت بڑا عمل ہے. اور یہ کانوں کی عبادت ہے. ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کو عبادت کہتے ہیں، لیکن دین کی بات کا سننا عبادت نہیں سمجھتے. اس لیے کتنے ساتھی دین کی بات چل رہے ہو پھر بھی تسبیح پڑھتے ہوتے ہیں. سمجھے اس کو، تسبیح کا بھی ایک وقت طے کریں. جب دین کی بات سن رہے ہیں تو ہم دین کی بات آنکھوں سے سنیں گے.
تسبیح اس وقت نہ پڑھیں اس لیے کہ ابھی کانوں کی عبادت چل رہی ہے. جس طرح قرآن کا پڑھنا عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے, اس طرح دین کی بات کا سننا کانوں کی عبادت ہے. ابھی تو عبادت ہی چل رہی ہے. اب ہم کتنی مرتبہ سمجھتے ہیں یہ تو یوز ہو رہا ہے, میں سبحان اللہ پڑھا وہی تسبیح ہے, وہی عبادت ہے. اس لیے دین سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. لیکن قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ جب سنیں گے تو سمجھیں گے نا. اب ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو سنیں گے کیسے؟ ہمارا تو زبان بھی ادھر ہے, دماغ بھی ادھر ہے. اس کا بھی ایک وقت طے کریں. بہت بڑا عمل ہے تسبیح پڑھنا. حدیث شریف میں ہے احب الاعمال الی اللہ اربع, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب 4 کلمے ہیں. بلکہ ایک روایت میں افضل الکلام بعد القرآن اربع, افضل الکلام اللہ کو سب سے زیادہ کلمے, احب اربع 4 کلمے بہت پسند ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تیسرا کلمہ ہے. یہ پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم بات کو دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. دوسرا, اللہ کیا مقام کب بنتا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کا جو اللہ کیا مقام بنتا ہے وہ عمل سے بنتا ہے. بات کرنے سے ثواب ملتا ہے. اللہ کے ہاں جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ عمل سے ہوتے ہیں. اسے یہ بھی نیت کریں کہ سنیں گے عمل کی نیت سے. اور تیسرا کہ ہم اس کو پہنچانے کی نیت سے سنیں گے, لیکن اس کے لیے نہیں کہ جب میری باری آئے گی تو ہم ایسے حقائق و دقائق بیان کریں گے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے. ہمارے اللہ معاف کریں بہت سی مرتبہ یہ نیتیں ہوتی ہیں کچھ نئی بات سننے کی ملے گی. ہمارے ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو 10 مرتبہ 4 مہینے لگائیں تو 6 صفات کے دائرے بات کرنی پڑے, تو کوئی نیا عمل نہیں. بھئی کیوں بار بار بولواتے ہیں؟ تو کہ اذا تکرر تقرر فی القلب, عربی میں یہ کہاوت ہے کہ جب بار بار بولیں گے تو اندر چلا جائے گا. اسی لیے قرآن میں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ بہت مرتبہ ہے. کبھی یہ اعلی ربکما تکذبان تو بار بار سنتے ہیں کتنی. بھائی کیا مقصد ہے؟ تو کہا ہماری یہ محنت تو قرآنی ترتیب پر ہوگی کہ قرآن کیوں بار بار یہ سمجھاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ بار بار سننے اور کہنے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. اس لیے ہم تو ایک ہی بار اور سیدھی سادھی بات کہیں گے. ہماری اس محنت میں سادگی ہونی چاہیے, اور سادگی میں حفاظت ہے, عمومیت میں حفاظت ہے. اسے سنیں گے عمل کی نیت سے. تیسرا پہنچانے کی نیت سے سنیں گے, لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نئی باتیں سمجھانے کے لیے نہیں. جو بھی ہم بیانات سنتے ہیں نا وہ اپنے عمل کے لیے ہے, میرے عمل کے لیے نہیں. اس کے لیے نہیں ہے کہ جب میری باری آئے تو میں بات کروں, کیونکہ متکلم کے پاس تو پوچھو یہ کہاں سے کہا, تو اس کے پاس تو ہوتا ہے تم کو پوچھا کہاں سے کہا, تھا ان سے سنا. یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ہم تو ہمارے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں علماء کرام کہ میں نے سنا ان سے, یہ نہ کہو میں نے پڑھا اس کتاب میں تو ہم لے لیں گے. تو جو بولنے والا ہے وہ تو کہیں پڑھ کے آیا ہوگا, لیکن آپ کو پھر کہنا بھائی ان سے سنا. ہمارے یہاں تو ٹھوس بات ہونی چاہیے. کیوں؟ میں بعد میں روایت بیان کروں گا کہ کیوں ٹھوس بات ہونی چاہیے. اسے نیت کرے کہ بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جتنا پتا ہو اتنا لوگوں تک پہنچاؤ. اس نیت سے ہم پہنچائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تشکیل کی ہے کہ آپ کو جو معلوم ہے امت تک پہنچا دیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تم سن رہے ہو, ویسمع منکم کل تم سے سنا جائے گا, پھر ویسمع ممن یسمع منکم پھر تم سے سنا جائے گا, جس نے تم سے سنا اس سے لوگ سنیں گے. تو پتا چلا کہ بات دھیان سے سننی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو وہ ہول سیلر کی طرح ہے, اوپر سے لینے کا نیچے دینے کا, لیکن امانت کے ساتھ دیں, اور جو سنا ہے جیسا سنا ہے ویسا دیں. اسے نیت کرے کہ انشاءاللہ تینوں نیت رکھیں گے, دھیان سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ امت تک پہنچانا ہے تو دنیا کے آخری کنارے تک کی نیت کر کے ہم سنیں گے. ہم یہ نہیں جیسا ابھی ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری بدر الدین سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کس نیت سے بات کر رہے ہو, تو ہمارے یہاں بھی پوچھے جیسے مجھے ابھی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اتنے مجمع کو ہم بات سنا رہے. تو کہا کہ حضرت یہ 7-8 بیٹھے ہیں ان کے سامنے بات کرنا. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تو نے تو بیڑا غرق کروا دیا.
اوٹ کی نیت کر، اوٹ کی، یوں کہا، کیا کہا؟ اوٹ کی نیت کر. میواتی زبان میں اوٹ ہے، وہ قاری بدر الدین میواتی تھے، تو کہا اوٹ کی نیت کر. اوٹ یعنی دنیا کے آخری کنارے کی نیت. اسے ہمارے یہاں تو آخری بات کرنے والا، شب گزاری میں بات کرنے والا، مستورات میں بات کرنے والا، اسٹوڈنٹس میں بات کرنے والا، تو یہ نیت سے کریں کہ اللہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں پہلے تو میرے اندر آوے اور دنیا کے آخری کونے تک جاوے، اس نیت سے میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ اثرات پہنچا دیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں ایک بات سمجھائی ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو جتنی ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی قدرت کو بیان کریں گے، اللہ کی محبت آئے گی، اور جب محبت آتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. اور انسان کی فطرت ہے احسان کرنے والے کی بات مانتا ہے، طاقتور کی بات مانتا ہے. جس طرح سیٹ کا پاور ہمیں معلوم ہو تو لیبر مان لیتا ہے، حاکم کی طاقت معلوم ہے تو رعایا بات مان لیتی ہے، ابا کی طاقت معلوم ہے تو بیٹا بات مان لیتا ہے، پرنسپل کی طاقت معلوم ہے اسٹوڈنٹ بات مان لیتا ہے. طاقتور کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں اور محسن کے سامنے جھک جاتے ہیں، جیسے جانور بھی محسن کے سامنے جھک جاتے ہیں. گھوڑا بولو مالک کو جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. کتا احسان کی وجہ سے مالک کے مکان کی حفاظت کرتا ہے. طوطا جو بولاتا ہے وہ بولتا ہے، مالک جو کہتا ہے وہ بولتا ہے، جو سمجھاتا ہے وہ، جو بلواتا ہے وہ بولتا ہے. اور ہاتھی بھی کرتب دکھاتا ہے، مچھلی بھی کرتب دکھاتی ہے. مالک کی مانتے ہیں. ہم اللہ کی قدرت کو، اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. جب ہم احسانات کو یاد کریں گے تو پھر اللہ کی بولی بولنا آسان ہو جائے گا، جیسا طوطا بولتا ہے. پھر جس طرح گھوڑا تابع ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، تو آدمی اللہ کے حکم کے سامنے جان دے دے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے. جیسا کتا مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جب ہم اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے تو ہم اپنے دین کی بھی اور پورے دنیا میں دین کی حفاظت ہو اور دین کی محنت ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں گے. ہم احسانات کو یاد کریں گے تو، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ایسی نعمتیں سمجھائی جس کی طرف تو ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا. حالانکہ آدمی نیند کو بہت نعمت نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے نیند ایسی نعمت دی ہے کہ نہ چاہو تو بھی آئے گی رات کو. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رات کو پردہ بنا دیا، اندھیرا کر دیا، نہ چاہو تو بھی سونا پڑے گا. ذرا دیر کے لیے سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نیند مسلط نہ کرتے ہر جانور پر، ہر انسان پر، تو بولو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سونا چاہتا، بولو کسی کو نیند آتی؟ بھائی شیخ کہتا نا اب بھی کام پر آنا پڑے گا تیرے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، سیٹ کو بھی سلاتے ہیں، کام کرنے والوں کو بھی سلاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اور راحت کی چیز. آدمی صبح اٹھتا ہے تو چین، یوں سمجھو کہ تھکان دور ہو جاتی. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ سکون ملتا ہے. کبھی سوچے ہم کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے نیند کا آنا. آیات اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہ سکے. نیند اللہ کی ایسی قدرت کی نشانی ہے کوئی لا نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے اس کو نیند کی گولیاں کہتے ہیں، وہ نیند کی گولیاں نہیں ہوتی ہیں، چند گھنٹوں کے لیے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ورنہ نیند کی گولیاں نہیں ہوتی وہ. تو یہ ایک نعمت ہے. وہ قدرت کی نعمتیں تو بہت سنی ہے، لیکن ہم جو نعمتیں کہتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، میاں بیوی. تو کہا بیوی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. بولو کیا ہے؟ بیوی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں. کیسے؟ بھائی چچا زاد بھائی ہے، محلے میں نوجوان ہے، بیمار ہوا، کچھ ہوا، تو اس لڑکی کو کچھ پڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی بیچارہ بیمار، بس اتنا. لیکن جب وہی لڑکی نکاح میں آ جاتی ہے اس لڑکے کے، بولو اگر شوہر بیمار ہے تو بولو نیند حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بلکہ کبھی ماں باپ کو شوہر کا ہوتا ہے تو کس کی طرف جاتی ہے؟ بیوی. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو بیوی سے سیکھیں، کیا؟ عورت سے، کہ عورت خالی ایک کلمہ بولتی ہے کہ میں نے قبول کر لی،
یہاں تو شوہر بھی قبول کا وہاں بھی قبول کرنا تو پڑتا ہے. اس کو یوں کو پہلے وہ آ جاتا ہے وکیل کے تھرو, تو کہ اس کے بعد پورا لگا دیتی ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے اوپر ہمارا جان مال نہیں لگ رہا ہے. تو بولو بیوی بھی کیا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں. تیسرا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. نسب بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے ہم کو کوئی نسب کی گالیاں دیتا ہے تو برداشت نہیں کرتے ہے نا. میں وہ بول دیتا نہیں جو کہ نسب کی گالیاں برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ ہے, میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ موجود ہے, میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوں, لوگ تانا دیتے ہیں. دوسرا نسب بھی اللہ کی نعمت ہے اور سسرالی رشتہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا. صہرا کہتے ہیں سسرالی رشتے کو کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. نسب بھی اللہ کی نعمت ہے اور سسرالی رشتہ بھی اللہ کی نعمت. دیکھو سسرالی رشتے سے بہت بڑے کام ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آئے گا نہیں. اسے کتابوں میں پڑھا ہے داماد کو آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو ایک ہی ہوتا ہے, سمجھ میں آئے گا نہیں. ہاں اسے داماد کو بھی اپنا دین سیکھنا چاہیے, سمجھ میں آئے گا نہیں. ہاں وہاں جا کے کہنا چاہیے ہم تو سیدھے سادے سب چل جائے گا, وہاں وہ گھر والے پریشان نہیں ہو جائے کہ ہمارے یہاں کے داماد آئے. تو داماد کا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بن کر بھی دکھایا, سسر بن کے بھی دکھایا ہے. ہم داماد گیری نہ دکھاویں, ہم تو وہ سنت کا پر عمل کریں. سسر بنے تو بھی اور داماد بنے تو بھی, تو کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ واختلاف السنتکم والوانکم, چہروں کا بدلنا. جیسے گجرات میں آؤ تو اور چہرے کی بناوٹ ہے, کوئی اور صوبوں میں جاؤ تو اور بناوٹ ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور زبان کا الگ الگ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ورنہ سوچو کہ بڑے ہونے کے بعد گجراتی یا ہندی سیکھنا پڑتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. جیسا باہر جانے کے لیے کبھی انگلش سیکھنا پڑتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اگر بڑے ہو کے ہماری زبان سیکھنی ہوتی تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو اور آنکھ کو کیمرہ بنایا ہے بچے کا, کہ جو زبان سنتا ہے وہ بڑا ہو کے بولتا ہے. اسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں بے شرمی کی, ورنہ اس کے یہ کیمرے میں فٹ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے زبان کا ادھر ادھر ہونا, آگے بھی گجراتی ہونا, بنگالی ہونا, آسامی ہونا, انگلش ہونا, عربی ہونا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کو سب آتی ہے. جیسا ہمارے یہاں دعا میں جو امام صاحب کہتے ہیں وہی کر کے ہاتھ پھیر دیتے ہیں, سمجھ میں آئے گا نہیں. اللہ تعالیٰ یوں سمجھتے ہیں مول صاحب لوگوں کو دعا آتی ہے اور ہم تو گنہگار ہیں, یہ اللہ سے بدگمانی ہے. اللہ کو گجراتی بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی ہے, آپ کہہ دو نا. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ سے مانگنا نہیں کہنا سیکھو. جیسے بچہ باپ ڈراتا ہے نا, میرے ابا کو بول دوں گا تو ہم بھی کہہ دیں کچھ بھی ہوگا اللہ سے کہہ دیں گے, اللہ سے کام کروائیں گے. اس کے لیے ہم اللہ کی قدرت کو بیان کریں تاکہ اللہ کی محبت آوے, اور جب محبت آتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی. ہماری مذاکروں میں ہو اللہ کا تعارف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں اس کا بھی مذاکرہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. ایک ایک چیز بتا کر گئے ہیں, بلکہ کیا ماننا چاہیے وہ بھی بتا کر گئے ہیں, کیا کس چیز سے بچنا چاہیے وہ بھی بتا کر گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے. بھائی کھاوے تو کیسے کھاوے, پہنے تو کیسے پہنے. کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ہے سنتوں کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. عام طور پر دیکھو کتنی مرتبہ پانی پینے کی سنت چھوٹ جاتی ہے دیکھنے کی, تو بعد میں کوئی اور بتاتا ہے کہ اس میں تو کچرا تھا, وہاں تک تو 2 گلاس اندر چلے بھی جاتے ہیں. بھائی کیوں ایسا ہوا, کچرا کیوں پیٹ میں چلا گیا, تو کا سنت چھوٹنے کی وجہ. بولو کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی ہمارا ایک ساتھی یا مسا کر رہا تھا ایک ملک میں, تو ایک آدمی نے دیکھ لیا, کیا کر رہے ہو, کہ بھائی مسا کر رہا ہوں. اچھا یہ مسا کیا ہوتا ہے, تو کہا ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے, 5 مرتبہ اس طرح کرتے ہیں. تو کہا اچھا, پہلا سوال اس کو کیا تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے. وہ بھی تعجب میں پڑ گیا ہے کہ ڈائریکٹ پاگل خانے کا سوال. تو کہ ہوں گے شاید, جیسے ابھی ہمارے ملک میں پوچھو تو شاید ہوں گے. سمجھا گیا. ہم ایک مرتبہ جھارکھنڈ گئے تھے تو کراچی سے تھوڑا کاکے کر کے ایک علاقہ ہے شاید, یا کوئی ایک دیہات ہے اس کا قریب ہے. ہم عربوں کی جماعت میں تھے تب پتہ چلا بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں, اب تک نہیں پتا چلا. یہ تو مرولی تو خالی مشہور ہو گیا ہے, باقی ہے تو کچھ بھی نہیں. اب تو وہ کہاوت بن گئی ہے. تو اس نے پوچھا پاگل خانہ, تو کہ ہوں گے 1-2. تو کہا ہاں اس لیے تمہارے ملک میں پاگل خانے کم ہے. بھائی کیوں, کیونکہ ہماری سائنس یوں کہتی ہے کہ جو آدمی دین میں کئی مرتبہ ان رگوں کو تر کرے گا تو وہ پاگل نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں سے رگ جو ہے نا دماغ پر جاتی ہے,
اگر اس کو تر نہ کرو تو یہ خشک ہو جاتی ہے، تو جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو پاگل پانا آتا ہے. حالانکہ مسح کرنا مستحب ہے، تو مستحب میں اتنی طاقت ہے تو سنت میں کتنی طاقت ہوگی اور فرض میں کتنی طاقت ہوگی. ہم تو سنت کی نیت سے کریں گے. اب تو باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کیوں بتائی ہے، اور کتنوں کو اللہ اسلام بھی دے رہا ہے. لیکن ہم اپنی چیز کی قدر بھول چکے ہیں کہ سنتوں میں کتنی طاقت ہے. اسے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے. اور کیا ہوگا اس کا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہم نے استنجا میں جاتے وقت سنت کے مطابق گئے، اللہ نے محبت کر لی. مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق آ گئے، اللہ نے محبت کر لی. اور اللہ جب محبت کرے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. تو مسائل کا حل سنتوں میں ہے، ہم پریشانیوں کا علاج سنتوں میں ہے. تو اللہ محبت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع ہوگی تو اللہ کیا کرے گا کہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ بڑی کامیابی دے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رحم کرے. اسی لیے سنتوں والا راستہ اللہ کی رحم کو اتروانے کا راستہ ہے، اور ہم سب قابل رحم ہیں. اور اس میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ اللہ نے جو دیا ہے وہ نماز کا ہے. اور نماز تو پہلے جو پرانے گھروں میں روشن دان ہوتا تھا اس سے ہوا جاتی تھی، گھر کا بھی سب باہر. اب وہ نئے طریقے سے آتا ہے وہ چالو کرنے کا. نماز اسی طرح ہے، گناہوں کو نکالتی ہے اور اللہ کی محبت اور تقوی دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی کا ماحول جو مٹانا ہو تو نمازوں پر لانا پڑے گا، نمازوں کی دعوت دینی پڑے گی اور فضائل سنانا پڑیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے فضائل سنائے ہیں صحابہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنی سلمہ مسجد نبوی کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، وہیں یعنی دور رہو، تمہارے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی. ایک روایت میں ہے ایک دائیں قدم پر ایک نیکی، بائیں قدم پر ایک نیکی. ایک روایت میں 10 نیکی ملے گی پیدل چلنے پر. بلکہ حدیث شریف میں ہے وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، نماز میں شمار ہوتا ہے جب سے گھر سے نکلا ہے اور گھر واپس ہونے تک. بولو کتنی بڑی نعمت ہے. اور ہمارے ہاں تو مسجد میں آنے کی بھی فضیلتیں. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں. رجل قلبہ معلق فی المساجد، جو عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں حدیث شریف میں یوں نہیں کہا وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا رہے، بھی دھندا کیا کرے گا، یوں کہا کہ دل اٹکا ہو. یوں کہا کہ بھائی ابھی فجر کے بعد دھندے پر گیا، مجھے ظہر پڑھنی ہے، تو بولو کہاں اٹکا ہے، تو یہ عرش کے سائے میں ہوگا. یہ نہیں کہا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا. جس کا دل اٹکا رہے کہ اب ظہر کی ابھی سے فکر ہے کہاں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کون سی جگہ پڑھنی ہے. بھائی جیسے دھندے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں میرے کو ایسا ترتیب بنا دے ظہر میری کہاں ہو جائے، جماعت سے ہو جائے، سنت موقدہ کے ساتھ. تو یہ اٹکا ہی ہوا ہے دماغ. ابھی دوپہر میں سو رہا ہے تو دماغ میں اثر پڑنی ہے، الارم رکھنا پڑے گا، یہ یوں کرنا پڑے گا، تو یہ دل اٹکا ہے. تو عرش کا سایہ اس کو ملے. تو نماز کے بھی فضائل، مسجد میں رہنے کے بھی فضائل. حدیث شریف میں ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نماز پڑھے وہ جنت میں جائے گا. اب ٹھنڈی نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہ عصر کی اور فجر کی شارحین نے بیان کیا. من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں. فضائل بیان کریں، ہاں کیونکہ فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ ترغیب زیادہ دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ احکام کرو نہ کرو کی 500 آیتیں ہیں، اس پر کھڑا کرنے کے لیے 5,500 آیتیں ہیں. تو ترغیب زیادہ ہے، تشکیل کم ہے. ہمارے یہاں تشکیل کا کوڑا زیادہ برساتے ہیں، فضائل کم سناتے ہیں. ہم فضائل زیادہ سناویں نماز کے، ذکر کے، تاکہ اندر سے طبیعت تیار ہو. اور آدمی لالچی ہے، دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا وہ ذہن مال کا بنا ہے تو ابھی وظیفہ بتایا تو فوراً یاد ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے طبیعت بنائی ہے لالچی. اگر نماز کے فضائل بیان کرو تو امت آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر علم کا شوق پیدا ہو. اب مدارس میں جانے کی تو ایک عمر ہوتی ہے 18 19 20 سال. اب 30 40 سال کا بہت بالغان کا مدرسہ کوئی مولوی صاحب شروع کرے الا ماشاء اللہ،
ورنہ پھر بڑے مدرسے میں جا نہیں سکتے. تو اب کیا کریں؟ تو کہا صحابہ کی ایک ترتیب ہے، اس محنت سے اللہ زندہ کر دے. کیا کہ صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے کہ بھائی شراب کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ کو شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو یہ مسئلہ بتا دو. بھائی حیض کا مسئلہ پوچھنا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیض کا کیا حکم ہے؟ تو اوپر سے قرآن نے اس سوال کو یوں بنا دیا، یسألونک عن المحیض، یہ حیض کے بارے میں پوچھتے آپ یہ بتا دو انہیں. یسألونک عن الاہلہ، بھائی چاند کا کیا حکم ہے؟ چاند کا مسئلہ بتاؤ. تو اللہ نے اتار دیا کہ ان کو بتا دو کہ یہ حکم ہے. یہ ترتیب ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہو آئے، بھئی یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، فوراً علماء کے ساتھ جاوے. سبزی والے کے پاس ملتی ہے، ارے بولو، تو پھر علم کہاں ملے گا؟ علم والوں کے پاس. اور وہ طلب ایسی رکھیں جیسا موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی. ہم کہتے ہیں نبیوں کے نہج پر کام ہو، یہ کار نبوت ہے، تو یہ علم کے معاملے میں بھی کار نبوت ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک علمی سفر بھی بیان کیا قرآن میں. دعوتی سفر تو ہم سنتے رہتے ہیں، فرعون کے پاس گئے تھے، ایک علمی سفر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ خضر کے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، تو فوراً کدھر متوجہ ہونا چاہیے. اور جب تک معلوم نہ کرے اندر تسلی نہ ہونا چاہیے، کھانا اچھا نہیں لگے یا ابھی تک مسئلہ معلوم نہیں ہوا ہے، یہ اندر تڑپ ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے، بعض اقوال یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، بعض حضرات کہتے ہیں نبی نہیں ہے، اکثر علماء کا قول ہے کہ نبی نہیں تھے، لیکن جو بھی ہو، لیکن علوم میں کم تھے، اسی لیے خضر علیہ السلام کو تکوین علوم دیے تھے. بھائی بارش کب ہوگی، یہ سب جو ہے تکوین ہوا. اور حلال حرام یہ تشریع علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا، خضر کے پاس یہ علم تھا، لیکن یہ پتا چلا ان کے پاس کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے طے کیا یوشع بن نون کو لے کر ایک جماعت بنائی، یعنی ایک ساتھی لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، ہم چلتے ہی رہیں گے چاہے جان چلی جاوے لیکن یہ علم حاصل کر کے رہیں گے. یہ اندر کی تڑپ ہونی چاہیے. اس کے بعد تو بہت لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، کیسے گئے. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اس کو یوں بیان کریں نا کہ آپ مجھے ذرا علم سکھائیں گے، میں آپ کی غلامی کروں گا. اتنا نیچے اپنے آپ کو بنایا ہے خضر علیہ السلام کے پاس. تو خضر علیہ السلام نے بھی سامنے سے کہا انک لن تستطيع معي صبرا، آ گیا بہت علم والا. ہماری زبان میں ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زبان میں سمجھنا آ گیا بہت علم والا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور ہو کیسے سکتا ہے تیرے کو علم کیسے آ سکتا ہے. اور ترجمہ یہ ہے کہ کیسے صبر کر سکتا ہے. پھر بھی ماشاءاللہ ساتھ رہیں اور لمبا سفر ہے. تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہو کہ ہم جب تک علماء سے نہ پوچھیں وہاں تک چین نہ آئے. بلکہ ہماری یہ جو باتیں ہیں نا، آخری بات، اس کے بعد اگر کوئی علماء، کوئی مولوی صاحب علماء میں سے کوئی ہو، مولوی صاحب میں سے کوئی ہو، تو ان سے پوچھے کہ کوئی قابل توجہ بات ہے، پوچھے اور اخلاص سے پوچھے، ہاں بھروانے کے لیے نہیں. بہت سے ہمارے پاس بھی آتے ہیں بھائی کیا بات ہے، تو ہمارے یہاں عربی میں قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، حکم اکثر پر لگتا ہے. تو اگر 70-80% برابر ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہے. لیکن اگر پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 70-80% سے اوپر ہے وہ بتاؤ، تو اخلاص ہوتا ہے تو بتا دیتے کہ بھائی اس بات کو اس طرح کہہ دیتے تو اچھا ہوتا. جیسے ہمارے عام طور پر بتاتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. جیسے ابن عمر کا قول ہے، عبداللہ ابن عمر کا، کہ پہلے ہم نے قرآن سیکھا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو اس میں ہم سمجھانے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ایمان کہیں اور سیکھا جاتا ہے، قرآن کہیں اور سیکھا جاتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے قرآن کا وہ حصہ سیکھا جس میں ایمانیات ہے. کیا مطلب؟ توحید، رسالت، آخرت سیکھی ہے. ثم تعلمنا القرآن، پھر قرآن سیکھا، یعنی قرآن کا وہ حصہ سیکھا جو حلال حرام سے تعلق رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایمان کہیں اور سیکھا جاتا ہے اور قرآن کہیں. سمجھ میں تو آیا؟ پھر ہم ہی سمجھ لیں کہ ہم ایمان کی جگہ کون سی بتا دیں اور قرآن کون سی جگہ بتا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات کا جو قرآن کا وہ حصہ ہے وہ ہم نے پہلے سیکھا، یعنی ترغیب، فضائل، وہ پہلے سیکھا، توحید، رسالت، آخرت، اور پھر حلال حرام کا قرآن کا وہ حصہ سیکھا. تو اس میں ہم پوچھیں کہ کیا مطلب ہے. جس طرح ہمارے بہت سارے ساتھی بتا دیں کہ
ایوب علیہ السلام کی بیماری کے سلسلے میں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ایسی تھی کہ کیڑے گر جاتے تو پھر رکھ دیتے تھے. سچ میں آئی بات؟ اگرچہ کہیں کہیں ملتا بھی ہے، لیکن علماء نے اصول بیان یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیتے جو مقصد نبوت میں خلل ڈال دے. اب اگر میرے بدن میں کیڑا ہو تو کوئی میری بات سنتا ہے کیا؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی بیماری نہیں دیتے جو مقصد نبوت میں خلل ڈالیں، رکاوٹ ڈالیں. ایسی کوئی بیماری نہیں. ہاں ایوب علیہ السلام بیمار تھے، خود قرآن گواہی دے رہا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. لیکن یہ جو بیماری کا انداز بتایا جاتا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ سب، علماء نے منع لکھا ہے کہ ایسی باتیں نہ بیان کیا جائے. تو یہ تو میں دو مثال بتا رہا ہوں کہ ہم بات کے بعد پوچھیں علماء سے، اگر کوئی ہماری بات میں سن رہا ہو کہ ہماری باتیں سنی ہیں، اس سے ہمارا فائدہ ہے کہ آئندہ، کیوں کہ ہم سے لوگ سنتے ہیں اور وہ بات آگے پھیلاتے ہیں. اس کے لیے ہم علم کو سیکھنے کے طالب بنیں، علماء سے پوچھ کر، اور ہمیشہ ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو. کیوں؟ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اللہ کے ذکر کے بغیر ادھر ادھر کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جو دل کا سخت ہوتا ہے. اسی لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اجتماعی عمل سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ذکر کے ذریعے اس کی حفاظت کریں. لیکن یہ جو زبانی ذکر ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جملہ بولتے ہیں، ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ دماغ ادھر ہے، دل ادھر ہے اور زبان پر سبحان اللہ ہے. یہ نادانی کے بول ہیں. اس لیے کہ ہم بادام کھائیں اور دل دماغ ادھر ہو، بولو طاقت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو بولیں کاجو بادام طاقت آئے گی کہ نہیں؟ کوئی جوس پیا ہے تو کیا وٹامن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر دل دماغ ادھر ادھر ہے تو اس کی کیلشیم آئے گا کہ نہیں؟ کھانا ادھر ادھر دماغ ہے تو وہ جسم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو ذکر اگر دل دماغ کہیں اور ہے پھر بھی اندر تو بنے گا. اس لیے ایسی باتوں میں نہ آیا کریں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، جسم کا ایک حصہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، جسم کا ایک جزو اللہ کے ذکر میں ہے. اسے بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں ایسے ذکر سے کیا فائدہ. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ راستہ نہ کھولیں. اعلیٰ بات تو یہی ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہو اور دھیان کے ساتھ ہم ذکر کریں. لیکن وہ بات بتا رہا ہوں کہ کبھی بہت جلدی میں ہے اور چھوٹ رہا ہے، جیسا ممبئی جا رہے ہیں، کھانے کا وقت نہیں تو کسی کھا تو لیتے ہیں نا کچھ تو گھر ہوتے تو دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں. اس طرح اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو اچھی طرح دسترخوان بچھا کے، کیا مطلب اچھی طرح بیٹھ کے ذکر کریں. لیکن کبھی دوڑ بھاگ والا ہے تو ذکر ضرور کریں، لیکن ناگا نہ کریں. اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. احب الاعمال الی اللہ یدومها وان قل. بلکہ بعض اکابر نے یوں کہا ہے کہ اگر بالکل وقت نہیں ہے تو کیا کر لیں معلوم؟ تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف 10 مرتبہ پڑھ لیں اور استغفار 10 مرتبہ پڑھ لیں، بس پھر سو جاؤ اگر بہت تھکے ہو تو. اور قرآن ایک پارہ پڑھتے ہیں، ایک پارہ تو ایک صفحہ پڑھ لیں. آپ کہو گے یہ تو چھوٹ چھاٹ کا راستہ بتا. ہاں کیوں وہ بتاؤ، میں بتا رہا ہوں اس کو دلیل سے کہ قرآن کا قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک کرے اللہ اس کو 10 دے گا. بولو 10 مرتبہ پڑھے تو کتنے کا ثواب مل جائے گا؟ ارے بولو 100 کا ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو کھاتے میں تو اتنا جایا. اب تھکے ہیں لیکن چھوٹے کیوں؟ اپنے تو اپنا دنیا کا دھندا دیکھتے ہیں نا، کچھ بھی تو فائدہ ہونا چاہیے. سیٹ جو ہے نا اپنی دکان کا نفع دیکھتا ہے، لیبر ہے وہ ٹائم دیکھتا ہے، تو ہم وہ سیٹ والا کام کرے، وہ لیبر والا نہیں ٹائم دیکھ کر. اپنے کو اپنا فائدہ ہونا چاہیے. اس طرح اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر تو ایسی نعمت ہے کہ اگر قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ تو ہے نا ہر عمل میں ذکر کو چاہتے ہیں. ایک مرتبہ قرآن کی آیتوں میں غور کیا تو کہا کیا حج کا عمل، کیا جمعہ کا عمل، کیا نماز کا عمل، ہر جگہ ذکر کی شان اللہ چاہتے ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے دھیان والی نماز پڑھو. یہ ہو گئی نماز. اب آؤ جمعہ کے لیے. وَإِذَا نُودِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر کی شان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. دیکھو حج میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ذکر کی شان ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ذکر کی شان دیکھنا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ شان کے ساتھ ہمارے ہر عمل ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ بھی ہو کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں.
بندوں کے حقوق ضائع نہ ہوں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, خالی مختصر سن لے اس کو, ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ, 30,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے. جنید بغدادی کے شیخ ہیں, شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. اب سوچو, لاکھوں ان کے متعلقین ہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کے سفر میں, حج کے سفر میں بڑا قافلہ ساتھ میں, اللہ کے علاوہ کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے. بعض حضرات نے کہا عیسائی لوگ تھے, ان کو دیکھا اللہ کے علاوہ, سمجھ میں آیا, خالی یہ نظر, بولا بھی نہیں دل میں یہ اللہ کے علاوہ کو. فوراً دل میں بات آئی کہ عبداللہ کیا ایمان تیری طاقت کا کام ہے؟ فوراً اللہ نے کھینچ گیا. اور پھر ایک لڑکیاں پانی پلا رہی تھی, اس پر دل دے بیٹھے اور وہیں رک گئے. قافلہ والوں نے کہا چلو, تو کہا آپ لوگ جانا ہو تو جاؤ, میں تو اس لڑکی سے شادی کروں. اور گھر جا کر کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کہا عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا, 1 سال خنزیر چرانے پڑیں گے. تو چرائیں, خنزیر چرائیں. اس کے بعد شبلی رحمۃ اللہ آئے اور کہا کتنا یاد ہے 30,000 حدیث میں سے؟ تو کہا ایک ہی حدیث یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. قرآن تو 7 طریقے سے آپ پڑھتے تھے, کوئی یاد ہے آیت؟ تو کہا ایک ہی آیت یاد ہے کہ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل, کہ جو اللہ اپنے دین سے پھر گیا وہ گمراہ ہو گیا. پھر بہت روئے بہت روئے بہت روئے بہت روئے, اور جس عصے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے اس عرصے سے خنزیر چرا رہے. یہ کس کو حقیر سمجھا؟ اپنے مشورے کے ساتھی کو نہیں, اپنے ذمہ دار ساتھی کو نہیں, علماء کو نہیں, رشتہ داروں کو نہیں, ایک غیر ایمان والے کو حقیر سمجھا. اتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا. اب میں اور آپ سوچ رہے ہیں ہم کتنا کس کو کیا کیا سمجھتے ہیں. تبلیغی تکبر ہے, جس کا وقت نہیں لگا اس کو حقیر سمجھتے ہیں. دینی تکبر ہے, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. تو پھر ہمارا کیا حشر ہو؟ وہ تو اس کے بعد اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی, ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے 1 سال کے اندر. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہیں, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے گئے تھے استنجا کے لیے, دیر ہو گئی تو پورا قافلہ انتظار میں ہے. تو اس کے بعد دیکھا کہ کیوں انتظار میں ہیں, تو کہا کہ اسامہ پیشاب کرنے گئے تھے. اسامہ دیکھنے میں تھوڑے کالے تھے, مطلب بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے, خلاصہ یہ. تو کسی نے, بعض لوگوں نے یہ بول دیا الہذا الاسود یاخرنا, اس کالے کی وجہ سے ہم کو انتظار کرنا پڑا. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تو کس کی صف میں تھے, اسی لیے صحابی کی تعریف میں ہمیں یہاں بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا, ان کا نام صحابی ہے. اس وقت تو وہی مجمع میں تھے وہ, لیکن یہ حقارت کے بولنے بعد میں ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی ہے. ہاں, حقیر نہ سمجھے کسی کو. اسی لیے قرآن نے 3 قسم لکھی ہے ایمان والوں کی, اور تینوں جنتی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. بعض لوگ ایسے ہیں کبھی عمل کرتے ہیں, اکثر گناہوں میں ہیں, یہ ظالم لنفسی ہے. بعض لوگ کبھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی دینداری پر عمل کرتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, یہ مقتصد ہے. اور تیسرے جو سابق بالخیرات, ہمیشہ دینداری والی زندگی گزارتے. لیکن ابن کثیر نے لکھا تینوں جنتی ہیں. پھر ہم کیسے حقیق سمجھ سکتے ہیں؟ اگرچہ گناہوں کی سزا بھگت کرو لیکن جنت میں ضرور جائیں گے. سے کسی کو حقیر نہ سمجھا, بہت سنبھل کے چلیں. مشورے والے کو, ذمہ دار ساتھیوں کو, ماں باپ کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو. ہمارے تو غیر ایمان والے کو دیکھ کر یہ کرے اللہ اے اللہ اے اللہ, یہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا, اے اللہ ان کو ایمان دے دے. ہم تو غیر ایمان والوں کو دیکھ کر یہ دعا کریں. اس درد کے ساتھ زندگی گزاریں, کسی کو حقیر نہ سمجھے. اور ہمیشہ ہمارا ہر عمل کرتے وقت ایک حدیث شریف یاد رکھیں, لو ان رجلا عمل عملا فی صخر لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان. حدیث شریف کہ آدمی جو بھی گناہ کرے یا نیک عمل کرے, پتھر کی چٹان میں, پتھر کی چٹان میں کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا, اگر اس میں بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ امت کو دکھا دیں گے. پھر ہم کو بولو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گناہ کرے تو بھی پتا چل جائے گا, سر چڑھ کے بولے گا. رات کو 4 بجے تہجد پڑھ رہے ہیں, اللہ امت کو دکھا دیں گے. تنہائیوں کی نیک عمل لوگوں میں مقبولیت دیتے ہیں, اور تنہائی کے گناہ لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں. اسے اللہ کو بندہ بہت پسند ہے, ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی.
جو استغنا رکھیں، لا اسألکم علیہ اجرا کے ساتھ رہیں، مجھے کسی کا کوئی بدلہ نہیں، نہ مجھے واہ چاہیے، بلکہ یہ کرسیاں بہت خطرناک ہیں، یہ جو کرسیاں ہیں نا، ہاں، اسے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہمارے حلقے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہمارا ساتھی ہے، کوئی کسی وقت بھی آ کر ہم سے بات کر سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا بھاری نہ بناویں کہ نئے سے نیا ساتھی بھی مجھ سے بات نہ کر سکے، ہم عمومیت سے رہیں۔ ہم نے 2 یا 3 جگہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، آنے والے نے پوچھا ہے من محمد فیکم، کہ تم میں محمد کون ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب گھل مل کر رہے ساتھی، ذمہ دار بن کے نہ رہیں۔ 5 بچے میرے ہیں تو کیا 5 بچوں کو پالنے کا فخر کرتے ہیں؟ تو کیا مسجد کا کام کرے، حلقے کا کام کرے تو فخر کریں گے؟ یہ تو مٹانے کا کام ہے اپنی حیثیت کو۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نیچا بن کے رہتا ہے، اللہ اس کو عزت کے مقام پر رکھتے ہیں۔ تو یہ عمل ہمارا اللہ کے لیے ہوں، اور اللہ نے یہ جو محنت دی ہے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل قرن اول سے قریب تر ہے، اور کیسا کام دیا ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں اس کو اصول بیان کیے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ 1947 میں لکھا تھا، وہ کتنے سال پہلے کی بات، اس میں 8 اصول لکھے ہیں دعوت کے۔ اس کے بعد دعوت کے اصول لکھنے کے بعد ان کا مفہوم یہ ہے کہ قرن اول سے بہت قریب تر یہ محنت ہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، انہوں نے 8 اصول لکھے دعوت کے، انبیاء کی دعوت کے 8 اصول، اس میں نرمی ہے، ہمدردی ہے، ایک تو عرض ہے کہ انبیاء انتظار نہیں کرتے تھے کوئی آئے گا، انبیاء خود جاتے تھے، تو اتنی عظیم محنت دی ہے کہ اللہ نے خود اصول بیان کیے ہیں کہ اس محنت کو کیسے کریں، خود فضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے خود بیان کیے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے نیچے لکھا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، ان پر اللہ رحم کرے۔ ہمارے الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت کو رحم کے جذبے کے ساتھ کریں، جس طرح کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاتے ہیں، ضرور کھلانا چاہیے، بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ایک آدمی کو بھوکا ہو کھانا کھلاوے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں کھود دی جاتی، اور ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، تو بولو 7 کھودی تو کتنے سال ہو گئے ہے بھائی؟ حالانکہ بعد میں بھوک لگنے کی ہے۔ حدیث شریف میں پوچھا ایو شیء یوجب الجنہ، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اچھی طرح بات کرنا اور کھانا کھلانا، حالانکہ کھانا کھلا تو واپس بھوک لگے گی، تو ایک عارضی ضرورت پر اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں۔ جو آدمی کسی کو کپڑا پہناوے تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا، حالانکہ وہ کپڑا پھٹنے کا ہے واپس 1 سال 2 سال کے بعد، تو بولو ایک عارضی ضرورت کے پورا کرنے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، ہمیشہ کی ضرورت جو اس کی دین ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی، اس کے لیے ہم اس رحم کے جذبے کے ساتھ چلیں گے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رحم کھا کر ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جس کو یہ امت پر رحم نہیں آتا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے ہیں، اور اتنے کوڑے ہیں، کتنی آیتیں تلاش کی ہے جس میں پتا چلا کہ اللہ نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور کڑن اور بے چینی بے قراری پر تسلی دی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ان کے ایمان نہ لانے پر جان دے دو گے، اتنے کوڑ رہے ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلن، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باتیں یہ سارے گناہ معاف فرما۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں بہت خوش ہو رہے ہو؟ تو کہا دعا آپ نے کی ہے، قبولیت میں کیا شک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ فرمایا کہ واللہ انہا لدعوتی وانہا لدعوتی فی کل امتی، کہ ہمیں ہر نماز فی کل صلاۃ، کہ میں یہ دعا ہر نماز میں میری امت کے لیے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ محنت تو ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو آیت جو سورت سمجھائی ہے ہم کو، ہر ماں باپ کو، اس میں تو یہ سمجھایا کہ چھوٹے جب بچے ہو نا تب سے یہ سکھاوے یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بیٹا یہ دین کا کام تو تیری ذمہ داری ہے، واصبر علی ما اصابک، بیٹا اس پر کوئی حالات آوے تو اس پر صبر کرنا، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ جس طرح صحابیات اپنی بیٹوں کو تیار کرتے، نام نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تو پوری رات روئے، ابن عمر پوری رات روئے۔ وہ جذبات ہماری گھر والی اور ہماری عورتیں، ہماری مستورات اپنے بچوں کے بنائیں،
یہ تو وہ محنت ہے. اور کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہے عاشا روزی کا وقوفیہ، اگر وہ زندہ رہیں تو ان کی مدد کی جائے گی، ان کی روزی میں برکت دی جائے گی. اگر مر گئے تو اللہ جنت دے گا. اس میں سے ایک ہے من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزی میں بھی برکت دیں گے اور بولو مدد بھی کریں گے کاموں میں. ایسا اللہ نے کام دیا ہے کہ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے جتنی ہم قربانی دیں گے اتنی اللہ کے احکام کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اور اللہ کے احکام کی محبت ہماری نسلوں تک اللہ چلائے گی. اور اللہ قربانی ضائع نہیں کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، اس میں یہی بیان کیا ہے کہ سنیچر کو مچھلی کھانے والوں کو سمجھایا. تو بعض لوگ ہمارے یہاں تو کھا سکتے ہیں سادے سادی، ان کو خالی سنیچر کو روکا تھا، خالی سنیچر کو نہیں کھانے کا. جیسا ہم کو روکا ہے خالی جھوٹ نہیں بولنے کا. کیا نہیں بولنے کا؟ خالی جھوٹ نہیں بولنے کا. باقی آپ دھندا کر سکتے ہو، سود نہیں لینے کا، ورنہ دھندا کر سکتے ہو. حرام کم ہے، حلال بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ معاف کرے، یہ امتحان ہے ہمارا کہ بھائی 1 لاکھ میں 10,000 ملتے اس میں کیا؟ تو کہا یمحق اللہ ویربی الصدقات، یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، کہ یہ سود تیرے مال کو ختم کر دے گا اور صدقہ دے گا تو آنکھیں دیکھی کہ کم ہو جائے گا. 1 لاکھ میں 10,000 کسی غریب کی 90,000 ہو جائیں گے، اور بیاج دیا تو 1,10,000 ہو جائیں گے. لیکن قرآن میں اللہ فرما دے یہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. سود کھانے والا، لون لینے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اب جتنا یقین بڑھے گا اتنا محنت سے، اتنا جھوٹ سے بچنا آسان، خیانت سے بچنا آسان. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، جب محنت کو مقصد بنا کر کریں گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 5 شعبوں کے عوامل ہماری زندگی میں آئیں گے، 5 شعبوں کے نواحی ہم سے نکلیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو لگاویں اللہ کے لیے، اور اللہ پر یقین کر کے لگاویں، اور اللہ کے مدد کے وعدے کے ساتھ لگاویں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. عجیب تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دین کے کام کرنے والوں کو یوں کہا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو بلقیس کی ہدایت کا کام ہدہد پرندے سے لے لیا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کبوتری سے لے لیا ہے. تو اللہ تو انسانوں کا بھی محتاج نہیں، اس کے باوجود ہمارا مقام بڑھانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے دین کا کام کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ خود مدد کرے. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے دین کی محنت کی کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دعوت کو راستے سے تشبیہ دی ہے کہ دعوت جو ہے نا جیسے راستہ، اور داعی کو مسافر سے تشبیہ دی ہے، اور بصیرت کو سواری سے، اور منزل اللہ ہے. بولو منزل کون ہے؟ جیسے ممبئی جانا ہے اور راستہ بھی اچھا ہو اور سواری اور گاڑی بھی اچھی ہو، بولو جلدی پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ تو یہاں دعوت کی محنت کو راستے سے تشبیہ دی ہے. داعی مسافر ہے اور بصیرت یہ سواری ہے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت ایسا ہے جیسا کہ پھل، ہم پھل بولے تو بولو کیلے بھی آ جائیں گے، سیب بھی آ جائیں گے، سنترے بھی سب آ جائیں گے. اس طرح بصیرت کے اندر یقین بھی آ جائے گا، توکل بھی آ جائے گا. پتا چلا دعوت کے کام کے لیے پیسے نہیں بتائے اللہ نے، پیسے کی سواری نہیں چاہیے، بلکہ اپنے اندر کی چاہیے باتیں. توکل چاہیے، یقین چاہیے، شکر چاہیے، صبر چاہیے، دعائیں چاہیے، تہجد چاہیے. یہاں یہ نہیں کہا کہ پیسے چاہیے، وہ سارا سامان تو اندر رکھا ہوا ہے اللہ نے، اور اسی کو اللہ لے جاتے ہیں جو اندر عزائم طے کرتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ہے بصیرت کہ اندر طے کر لیا بیرون جانا ہے. تو پھر 1.5 لاکھ کا خرچہ دکھے گا، یہ کہاں سے ہوگا؟ 4 مہینے جانا ہے، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کیا ہوا؟ وہ بوڑھی نہیں تھی، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے. یہ تو شہزادی ہی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی ماں ہاجرہ رضی اللہ، اور نوجوان تھی. کیا ہو گیا؟ 4 کالے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ نے مدد کی ہے. ہم تو محلے کے بیچ میں رکھ کے جائیں گے اور حقوق واجبات کو ادا کرتے ہوئے جائیں گے. پھر کیا بات ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ تو کہا اولاد میں اسماعیل علیہ السلام جیسے پیدا ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام جیسے پیدا ہوں گے. کہ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق علیہ السلام سے 4,000 سے زیادہ بھی انبیاء آئے ہیں. کیوں؟ ماں ہاجرہ نے قربانی دی ہے.
اور سارا نے قربانی دی ہے، عراق اپنی بستی کو چھوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے خیر آباد کا ہے. اگر ہم 4 مہینے کے لیے اگر چھوڑیں گے، چلے کے لیے چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بیوی بھی، ابھی تو اسماعیل علیہ السلام 8-10 سال کے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ خواب اللہ کا حکم ہے. ارے بولو کہہ سکتا ہے ہمارا بچہ 8-10 سال کا؟ یہ تو 8-10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. کیا ہوا؟ تو کہ ماں ہاجرہ نے تربیت کی، اسی لیے وہ قربانی والا پانی ہے جس میں 2 صفتیں ہیں. ایک تو پیاس بھی بجھاتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے. دودھ طاقت تو دیتا ہے، پیاس نہیں بجھاتا، اور پانی پیاس بجھاتا ہے، طاقت نہیں دیتا. اور دودھ پیتے وقت، پانی پیتے وقت دعائیں قبول ہونی کی بات نہیں ہے، لیکن زمزم کے بارے میں جو دعا کرو وہ ملے گا، اسی کو قربانی والا ہے. تو پھر انشاءاللہ ہماری بھی قربانی لگے گی اور گھر نکلے گا، چھوٹے گا. تو لوگ تو بدنام کرتے ہیں کہ یہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. یہ قربانی ہوگی. جیسے روزے کے اندر عصر کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ تو کیا برباد ہو جائے گا، کتنا بھوکا ہے، کیوں خاموں کا بھوکا؟ ارے بھائی یہ بربادی نہیں ہے، یہ تو قربانی ہے. حج میں کتنی، بولو کتنا پیدل چلنا پڑا ہے، ایک یا بربادی ہے. دیکھنا کتنا پیدل. ارے بھائی پیسے بھی لگ رہے ہیں، وہ برباد نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پیسے قربانی ہے. جو تھک رہا ہے وہ بربادی نہیں، قربانی ہے. اس طرح اس دین کی محنت کے لیے کچھ آئے گا تو یہ قربانی ہے. اسے ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ طے کریں کہ ہم بیرون بھی جائیں گے اور 4 مہینے بھی جائیں گے. بتانا شروع کریں، نیتیں کریں ہمت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اندر کے کا بصیرت اندر سے کہتا اللہ تعالیٰ، اندر کے عزائم سے، توکل سے اور تقوی سے، یقین سے اللہ کام لیتا ہے. پیسوں پر نظر نہ جاویں. کتنے کروڑ پتی ہیں ان کو حج بیت اللہ بھی نصیب نہیں، پتا چلا. اور کتنے گلے والے وہاں ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ قربانی دے کر آئے ہیں، اب تک کوئی ضائع نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ. حالانکہ دنیا کا دھندے میں ایک مرتبہ کھوٹ کھاتے 50 کو کہہ دیتے ہیں یہ دھندا مت کرنا، میں نے کھوٹ کھائی ہے. اگر یہ دھندا کھوٹ کا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بیرون والے 4 مہینے والے کتنوں کو نہ کہتے تو مت جانا بیرون، مت جانا 4 مہینے. اسے نیتیں کریں ماشاءاللہ. آپ کی تو ایک جماعت بھی آ رہی ہے ابھی سلیم بھائی کی ماشاءاللہ 25 نمبر کی. ہمت کا کام ہے، نیتیں کریں، اللہ سے مانگے، صبح اٹھ کر مانگے اللہ سے. بیرون کا تقاضا ہے تو بیرون جائیں گے، 4 مہینے کا تقاضا 4 مہینے جائیں گے. عبداللہ ابن رواحہ کی طرح اپنی تشکیل خود کریں. ان کی تو بہت بڑی تشکیل تھی، لیکن ہم یہ کہے اے دل تجھے جانا ہی پڑے گا. وہ تو بیوی کا کہا تھا نا، سب کا صدقے کا کہا تھا. ہم تو بیوی بھی اپنے پاس رکھیں، کاروبار بھی صدقہ نہ کریں، پیسے بھی صدقہ نہ دیں، لیکن دل کو کہے دل کتنے وقت ہو گئے، اب تک ایک بھی 4 مہینے نہیں لگے، اب تو تجھے 4 مہینے جانا پڑے گا. اچھا کون کون دعا کرے گا کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کی دعا کریں گے؟ اللہ ہمت نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب سب کے دل میں آ رہا ہے، لیکن حضرات کے دل میں ایسا ہے کہ اگر لکھوا لیا تو یہ تشکیل والے جلدی آتے ہیں. لیکن ایک بات کہوں، بخاری شریف میں ایک نیت کے بارے میں ایک اصول بیان ہے. من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنۃ کاملۃ. کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے نہ کر سکا تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں یار کیوں لکھوایا، جانا نہیں تھا. یہ تانے نہ دے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ تو یہ کہتے ہیں من ہم بحسنۃ، کوئی ایک نیکی کا ارادہ کر نہ کر سکا تو کامل نیکی لکھی جائے گی. تو ہمارے اندر کامل نیکی مطلب پورے 4 مہینے، پورے 3 دن، پورے بیرون لکھا جائے گا. تو پھر ہمت کریں کہ آپ حضرات نے دعا کی تو نیت کی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے. اب اظہار بھی کر دیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا. دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. دیکھو یہ 3 ساتھی نیت کرے ماشاءاللہ، یہ 4 ساتھی ہاتھ اونچا رکھے، ہاتھ اونچا رکھے. دیکھو اقبال بھائی ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ تاکہ اوروں کو بھی دکھے ماشاءاللہ. اللہ سے رو رو کہ ان کو بیرون لے جا رہا ہے، ان کو 4 مہینے لے جا، ان کے بھی بچے ہیں تو مجھے بھی لے جا اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما. یہاں بھی لکھو ماشاءاللہ. ہمارا کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ نہیں جانا تو لکھوایا کیوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری نیکی دیں گے، پھر ہم کون روکنے والے. ماشاءاللہ. دیکھو حدیث شریف میں یہ ارادے کریں ان کا اصول بیان کیا. من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا. جو تھوڑی ہمت کریں گے ہم مدد کر دیں گے. تو ہم دعا اور نیت تو 2 کام تو کریں ہم اپنی بس کا. تو اللہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں ایک بارش آئے تو اللہ 1 ہاتھ آئے گا، 1 ہاتھ ہے تو اللہ 2 ہاتھ آئیں گے، چل کر آئیں گے تو اللہ دعا کرے. کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی.
माशाल्लाह, हाथ उठा, खड़े होकर हिम्मत वाले, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। और 4 महीने जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। देखो ये अपने बस का करेंगे माशाल्लाह, दुआ भी करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे भी, सलातुल हाजत भी पढ़े, उसूली भी जमा कराएंगे, चाहे साथी को ना दे, अपने यहाँ डिब्बा बना दे। अरे डिब्बा, आपको डर है साथियों को उसूली जमा करा दी, तो घर में एक डिब्बे में उसूली जमा करते रहे 4 महीने की बेरून की, इंशाल्लाह कुछ ही महीने में अल्लाह वक्त लगवा देगा। अल्लाह कबूल फरमा। और भाई को हिम्मत करे, माशाल्लाह, कितने साथी हो माशाल्लाह। 4 महीने की चेन्नई, भाई चेन्नई जमात जा रही है, 6 साथी है, 4 साथियों की जरूरत, कोई नकद तैयार है तो बोलो भाई। अच्छा, अब ये कब जा रही है, टिकट कब की है? परसों। तो हमारे साथियों से गुजारिश है, शनिचर की है ना, आज की रात भी मेहनत करें, कल की रात भी मेहनत करें, कल तक, और इतने दिनों में 4 या 6 साथी तैयार कर जमात मुकम्मल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चिल्ले की साथी बताओ भाई, चिल्ले की जमात बताए भाई, राहत की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अली से भी जाएगी माशाल्लाह। और माशाल्लाह। और बताए मस्जिदों की जमात है, चिल्ले की जमात है, बताए मस्जिदों से। अच्छा, वापस एक आखिरी दरख्वास्त ये है कि आमतौर पर 9 नवंबर से छुट्टियां हैं दिवाली वगैरह की, उसमें हमारे ये साथी दिल पर लेकर जावे कि हमारे 16 साल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स की मुलाकात हो और हर स्टूडेंट्स के 10 दिन लगे, इसकी फिक्र कर। 21 दिन की छुट्टी है 9 नवंबर से, 12 को दिवाली है, 9 नवंबर से छुट्टी हो रही है, उसकी फिक्र है। दूसरा, उस मौके में पर मदरसे की भी छुट्टी होती है, मकातिब के अंदर भी, और स्कूल की भी छुट्टी होती है, उसमें मस्तूरात के 10 दिन की फिक्र करें, मस्तूरात की, ताकि हमारी मस्तूरात का वक्त लगे और हमारी मस्तूरात में दीन आवे, ताकि नस्लों में दीन आवे। करेंगे इंशाल्लाह फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान रब्बिल आला अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वंज़िल मक़ादल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। अल्लाह हम सब के, हमारे घर वालों के, पूरे उम्मत मोहम्मदिया के अगले पिछले ज़ाहिरी बातिनी अनजान से किए जान से किए सगीरा कबीरा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें तेरा महबूब और मुक़र्रब बंदा बना दे। ए अल्लाह हमें तेरे खुश करने वाले अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरे नाराज़ करने वाले अमाल से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अभी से लेकर आखिरी सांस तक कुरान हदीस की रोशनी में, ए अल्लाह बड़ों के मशवरे के तहत, ए अल्लाह इस मेहनत के एक एक अमल की अहमियत, अज़मत, कीमत, ताकत, नफ़ा, फ़ायदा, फ़ज़ाइल के यकीन अता फरमा कर इस मेहनत पर मुकम्मल बसीरत, मुकम्मल इंशिराह, मुकम्मल हकीकत, मुकम्मल फ़हम, मुकम्मल इदराक अता फरमा कर नबियों वाला दर्द, कुरन, बेचैनी, बेकरारी अता फरमा कर 100% सोच की ताकत, फ़िक्र की ताकत, गौर करने की ताकत, या अल्लाह दीन की मेहनत पर लगा कर, या अल्लाह जिस्म की एक एक एनर्जी, या अल्लाह ख्वाहिशात से, या अल्लाह पैसा बचाकर, माल बचाकर, या अल्लाह ये चारों ताकतें तेरे दीन की मेहनत के लिए लगाने की तौफीक अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिरहमतिही। हल्के लगाने भाई, साथी हल्के लगा लें। खैरियत है भाई, इकबाल भाई, આપણે શું કરે અહીં આવી જા ને, રૂપ બેહવાના છે। સલામ अस्सलाम, खैरियत है? वालेकुम सलाम, खैरियत है? अस्सलाम। किसकी तारीफ है? इकबाल भाई साइड આવી જા ને, લોકોને વાત કરી લો। ठीक है, आपको हल्के में जाना है। खैरियत है? इकबाल भाई आओ तो लोग तब हम तो सिया भागे तो आशा को ना भी बोलो देखो। हां, चलो मस्तूरात માટે ફોન કરો।
પેલા એના અફઝલનો ફોન આવેલો હતો 5 કામરાજના 25,000 છે. 3 દિવસના પણ મસ્તુરાતના બી મર્દોના બી. તો તમારી કોઈ જમાત તમારી સાથી છે કે નહીં કોઈ જમાત હતી કસ્ટમ કરો પણ સવારે તો એ લોકોને મોકલાવી જ દેવાના. તમે તૈયાર છે કે શહીદભાઈ તૈયાર છે એટલે મારે તો લગવા જ પડે ફોન. તમે તૈયાર છે ને તો એ લોકોને બોલાવી લે નહીં આવું હા ના હારું કઈ નહીં તો બપોરના આવી જશે ને 12 વાગે બહુ તો હું જ રાખું પછી પતાવીને તમે અસરમાની તો જોડાઈ જજો મારી છે. હા બરાબર. મારે 2 દિવસ તૈયાર છે એમ કહેતા હોય.